کہ تم بنا لو، ان کا تو حق نہیں ہے. اپنا حق کسی کو دیتا ہے کوئی آدمی، جس کا حق نہیں ہے وہ کیسے دے گا؟ یہ تو توہین رسالت ہو گئی. لہٰذا یہ گستاخی ہم نہیں کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے بنایا نہیں، اللہ نے بنایا ہے، پیغمبر نے بتایا ہے. اور یہاں آج میں ضمناً آج چونکہ بہت اصرار ہوا ہے، میں اپنے ناظرین سے معذرت چاہتا ہوں. میں اپنے موضوع کو کوشش کرتا ہوں کہ اسی پر رہوں، مگر اتنی ای میلز اور اتنے ٹیکسٹ اور اتنے فون آ رہے ہیں کہ شاید بعض حضرات نے، دشمن اہل بیت نے بڑی کوشش کر کے یہ ثابت کیا ہے، کرنے کی کوشش کی ہے کہ مذموم کوشش کی ہے کہ حدیث قرطاس میں حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا تھا لا یحجر، یہ لفظ جو ہے یہ کہیں بھی نہیں ملتا ہے. انہوں نے بڑے شد و مد سے اس کو بیان کیا اور کہا کہ یہ بات ہرگز نہیں ہے، کہیں بھی حضرت عمر کی طرف سے یہ بات نہیں ہوئی، اور یہ جھوٹ ہے، اور یہ الزام لگایا گیا ہے، اور یہ گستاخی ہے. پتہ نہیں وہ میرے خیال میں اپنی کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے یہ غصے میں فرما دیا غلبہ علیہ الوجع، کہ حضور انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ان پر بیماری کی شدت ہے. اب غلبہ علیہ الوجع کو انہوں نے کہا کہ اس کا اگرچہ عرب اس محاورے کا معنی وہی ہذیان ہی لیتے ہیں، یعنی بے ربط بات، بے معنی بات، بے مقصد کلام یہ لیتے ہیں، کہ جب انسان جو ہے نا وہ اسے پتہ نہ ہو کیا کہہ رہا ہے، مقصد یہ ہے تو وہ اس کا معنی وہ یہ لے لیتے، بیماری کی شدت ہو، انسان ایسی باتیں کرے تو کہتے ہیں اس کے اوپر درد کی شدت ہو گئی ہے، چھوڑو اس کو. اب وہ کہتے ہیں کہ ترحم کے لیے، محبت کے لیے، ان سے پیار کے لیے، انہیں تکلیف نہ ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کلام حضرت عمر کا تھا، اور اسے بہت سے حضرات نے نقل کیا ہے. اور میں یہاں پر ابن تیمیہ کی ایک کتاب ہے، یہ بھی شیخ الاسلام صاحب ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، یہ منہاج السنہ ان کی کتاب ہے. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ انہوں نے طعن کرتے ہوئے کہا ہے کہ شیعہ یہ کہتے ہیں، ان کی عبارت یہ ہے قال الرافضی وقد ذکر الشہرستانی وهو من اشد المعتصبین علی الامامیہ، کہ شہرستانی بھی سخت ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان مسار الفساد بعد شبہت ابلیس الاختلاف الواقع فی مرض النبی. وہ کہتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں جو سب سے بڑا شبہ پیدا ہوا وہ ابلیس کے شبہ کے بعد جو سب سے زیادہ فساد کی جڑ بنا اور محور اور مرکز بنا، جس سے فساد چلتا رہا، وہ الاختلاف الواقع فی مرض النبی، پیغمبر اکرم کی بیماری کی حالت میں جو وہاں پر موجود تھے ان کا اختلاف. وہ کہتے ہیں فاول تنازع واقع فی مرضہ ما رواہ البخاری بے اسنادہ الی ابن عباس. وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر یہ منہاج السنہ والے ابن تیمیہ صاحب فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا تنازع جو بیماری پیغمبر میں ہوا، اور جسے بخاری نے اپنے اسناد سے بھی بیان کیا کہ جسے وہ حضرت ابن عباس تک لے گئے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بخاری صاحب نے واقعہ تو بیان کر دیا، لیکن یہ الفاظ انہوں نے یہ نہیں کہے، بلکہ کہا کسی نے کہا تھا، کسی نے، یا قالوا، انہوں نے کہا، کسی نے کہا. اسی لیے یہ بعض حضرات کہہ رہے ہیں کہ دشمن اہل بیت یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ وہاں تو اہل بیت نے کہا تھا. مطلب وہ جہالت کی بھی انتہا ہے کہ لفظ اہل البیت جہاں آ جائے وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ اہل بیت رسول ہے. وہ تو وہاں پر مراد گھر والے جو وہاں پر موجود تھے، سبھی یہ کہتے ہیں. لیکن میں اس سے بحث میں نہیں ابھی جانا چاہتا، جس کتاب میں بیان کروں گا. یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ فقال ابن عباس نے فرمایا فقال عمر ان الرجل لا يهجر حسبنا کتاب اللہ، کہ عمر نے کہا کہ یہ حضرت عمر نے یہ کہا کہ یہ آدمی لا يهجر، لا يهجر کا معنی کیا ہے؟ مت کہو کہ یہاں بھی معنی یہ ہے کہ یہ جا رہا ہے. ان الرجل لا يهجر،
استغفر اللہ، میں اس کا ترجمہ بھی میری زبان سے نہیں نکل رہا، لیکن میں مجبور ہوں اپنے ناظرین کو بتانے کے لیے کہ یہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ہذیان بک رہا ہے، معاذ اللہ ہذیان بک رہا ہے، بے ربط کلام، معاذ اللہ۔ اگر تو کسی راوی نے یہ گھڑ دیا ہے ان کی طرف تو پھر راوی کو پکڑیں، لیکن کتابوں میں موجود ہے کہ یہ ان کا اپنا قول ہے، ان الرجل لیہجر۔ میں نے سنا ہے کہ دشمن اہل بیت یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا، بتائیں، ثابت کریں، کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، یہ منہاج السنہ ہماری کتاب نہیں ہے۔ اور تذکرۃ خواص الامہ سبط ابن جوزی کی کتاب میں صفحہ 64 اور 65 پر لکھا ہوا ہے، انہوں نے کیا کہا ہے؟ وذکر ابو حامد الغزالی، انہوں نے غزالی، یہ امام غزالی، یہ تو مطلب غزالی کو بھی امام غزالی نے یہ ذکر کیا ہے اپنی کتاب سر العالمین میں، لما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال قبل وفاتہ بیسیر ائتونی بدوات و بیاض لأکتب لکم کتابا لا تختلفوا فیہ بعدی۔ جب حضور کا انتقال ہونے لگا تو حضور نے اپنے وفات سے بہت پہلے، قبل وفاتہ بیسیر، پہلے، ایتونی بدوات و بیاض، مجھے دوات اور کاغذ دے دو، لأکتب لکم کتابا، تاکہ میں تمہارے لیے ایک صحیفہ لکھ دوں، کچھ لکھ دوں۔ یہاں سے یہ بھی میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ حضور لکھنا بھی جانتے تھے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو لکھنا نہیں جانتے ہیں تو آپ کس لیے کیا لکھیں گے؟ حضور نے فرمایا لأکتب لکم کتابا لا تختلفوا بعدی، میں ایک ایسی کتاب، ایسا نسخہ ہدایت میں لکھ کر دینا چاہتا ہوں۔ لکھنا جانتے تھے، ایک بات۔ پھر فرمایا کہ لا تختلفوا بعدی، تو میں ایسا نقطہ تمہیں نسخہ لکھ کے دے کے جانا چاہتا ہوں کہ تم میرے بعد اس کی وجہ سے اختلاف نہیں کر پاؤ گے، اختلاف سے بچ جاؤ گے۔ فقال، وہاں پر ہے یہ تذکرہ خواص الامہ میں سبط ابن جوزی لکھتے ہیں، فقال عمر دع الرجل فإنه یہجر، چھوڑو اس آدمی کو، یہ ہذیان کہہ رہا ہے۔ دع الرجل، چھوڑو، دع عربی زبان میں بڑے سخت موقع پر عام استعمال ہوتا ہے۔ دع الرجل، احترام تو تھا، کہہ دیتے کہ دع النبی، یا نبی کو چھوڑ دو، یا اترکو ہو، اس کو ترک کرو، اس کو چھوڑ دو، اپنی جگہ پہ رہنے دو۔ لیکن دع کا لفظ بڑا عجیب ہے، دعی، اور پھر الرجل، نبی بھی نہیں کہا، الرجل، اس آدمی کو چھوڑ دو۔ فإنہ یہجر، یہ تذکرہ خواص الامہ کے الفاظ ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی یہاں میرے پاس اور بھی حوالے ہیں جو میں یہاں پیش کر سکتا ہوں۔ خفاجی نے بھی اسے اپنی کتاب نسیم الریاض فی شرح الشفا، اس میں قاضی شرح شفا قاضی ایاز کی ہے، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 408 میں، نسیم الریاض جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 408 پہ خفاجی نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پر حضرت فقالا، حضور نے فرمائی ایتونی بدوات اکتب لکم کتابا، مجھے دوات قلم دو، میں تمہیں لکھ کے دوں، لا تضلون بعدی، ایسا لکھ کے دوں نسخہ ہدایت کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ فقال عمر نے کہا ان الرجل لیہجر حسبنا کتاب اللہ، یہ آدمی ہذیان کہہ رہا ہے، چھوڑو، ہمارے پاس اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اللہ کو، رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی کتاب کافی ہے، رسول اللہ اس سے آگاہ نہیں تھے کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے،
وہ کیوں مانگ رہے تھے کہ مجھے لکھ دو، میں لکھ دوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ آدمی جانتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، مگر اس کا دماغ معاذ اللہ کام نہیں کر رہا ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہاں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھنا چاہیے کہ یا انہوں نے کہا ہے، اور اگر نہیں کہا تو راوی کو آپ جھوٹا کہیں، اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے آپ نے۔ اور اس کے بعد جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ یہ بات یہاں تک رکی ہوئی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اہل لغت نے النہایہ ابن اسیر مادہ، یعنی وہ جو لفظ جہاں پہ تشریح کرتے ہیں لغت والے، حجرہ